بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خدیجہ وائس چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، ربیع الاول کا بابرکت مہینہ شروع ہے، اور اس مہینے میں میری یہ کوشش ہے کہ میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ ویڈیو شیئر کروں۔ اگر میری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ کہتے ہیں کہ جب حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبد المطلب کے حوالے کیا، اور آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے بھائی کے گھر جا کے 2 برس رہیں، پھر مکے میں آتے وقت اثنائے راہ میں قضائے الہی سے فوت ہوئیں، اور اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 7 برس کی تھی۔ اور بعد اس کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دادا عبد المطلب کے پاس پرورش پائی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 8 برس 2 مہینے کی ہوئی تو عبد المطلب بیمار ہوئے، امید زندگی کی منقطع ہوئی۔ تب اپنے بیٹے ابو طالب کو بلا کے وصیت کی کہ پرورش محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمہارے ذمے ہے، میں اس بات کی تمہیں وصیت کرتا ہوں، اس کو یاد رکھنا۔ ابو طالب نے کہا، اے ابا جان، وہ میرا بھتیجا ہے، میں اس کو اپنے فرزند کے برابر جانتا ہوں۔ بعد اس کے عبد المطلب نے انتقال کیا، اور عبد المطلب کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش ابو طالب نے کی۔ ان ایام میں سب نوکر خدیجۃ الکبریٰ کے تھے، اور قریش سب شام کی طرف جایا کرتے تھے، اور اس وقت ابو طالب نے بھی ان کے ساتھ شام کا عزم کیا، اور حضرت معاش و ترقی کھینچتے تھے۔ چونکہ سن آپ کا صغیر تھا، ابو طالب چاہتے تھے کہ حضرت کو گھر بھیجیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے چچا جان، مجھ کو آپ اکیلا گھر میں نہ بھیجیے، میں کس کے پاس رہوں گا، آپ اپنے پاس رکھیے۔ یہ سن کر ابو طالب کے دل میں رحم آیا، اور آنسو بہا کے کہا، اے جان ام، کچھ اندیشہ نہ کرو، مطمئن رہو، میں تم کو مکان پر نہیں بھیجوں گا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے شتر پر بٹھا لیا، اور دونوں چچا بھتیجے کارواں کے ساتھ چلے۔ جب سب کارواں وادی شام میں پہنچے، وہاں ایک راہب کی عبادت گاہ تھی، اور اسی بستی میں ایک درخت سایہ دار تھا جو قافلہ سوداگروں کا اس راہ جاتا اس کے نیچے اترتے، اور اس راہب سرخیش نے توریت میں دیکھا تھا کہ فلانے روز فلانے وقت ایک پیغمبر مکے سے سوداگروں کے ساتھ یہاں آ کے اتریں گے، ان کی پشت پر مہر نبوت ہے، ان سے فیض لینا چاہیے۔ اس امید پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا منتظر رہا۔ جو قافلہ مکے سے آتا سب کی خاطر کرتا اور سب کو دیکھتا۔ بس ابو طالب اسی راہ سے محمد کو لے کر سوداگروں کے ساتھ اس وادی میں پہنچے، اور راہب اس دن بالائے بام جا کے دیکھ رہے تھے کہ ایک قافلہ سوداگروں کا مکے سے آتا ہے، اور ایک ٹکڑا ابر کا ان کے سر پر سایہ کیے چلا آتا ہے۔ پھر سب اس درخت کے نیچے آ کے اترے۔ درخت کے تعظیماً اس قافلے کے بیچ میں سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا، اور سرخیش راہب نے یہ حال دیکھ کر ان سوداگروں کے پاس یہ کہلا بھیجا کہ مکیوں سے ہم بہت محبت رکھتے ہیں، جو سوداگر مکے سے یہاں آ کے اترتے ہیں ہم ان کی خاطر کرتے ہیں، آج ہم نے سب کی دعوت کی ہے، ہمارے مکان پر آؤ۔ ابو طالب نے اس کی دعوت قبول کی۔ تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نوکر کے ساتھ اسباب کے پاس چھوڑ کر اس درخت کے نیچے بٹھا کے سب گھر میں چلے گئے، اور راہب نے اپنی عبادت گاہ سے نکل کر سب کو دیکھا۔ پھر عبادت خانے کے اوپر جا کے دیکھنے لگا اور کوئی باقی تو نہیں رہا، اور دیکھا کہ جو ابر کا ٹکڑا تھا وہ وہاں موجود ہے۔ تب سب نے کہا کہ تمہارے 2 آدمی باقی ہیں، درخت کے نیچے چھوڑ کر آئے۔ وہ بولے، ہاں، ایک نوکر اور ایک لڑکے کو مال کے پاس بٹھا کر آئے ہیں۔ تب راہب بولا کہ ان دونوں کو بھی جا کے لے آؤ۔ پھر راہب
وہ اس جگہ دیکھتا ہی اتنے میں کوئی جا کے پیغمبر خدا کو لے آیا اور وہ ابر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ مبارک کیا ہوا تھا۔ راہب نے یہ حال دیکھ کر کہا کہ واللہ یہ ابر کا سایہ سوا پیغمبروں کے اور کسی پر نہیں ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر رسول خدا کو اپنی جگہ پر لے جا کے بہت تعظیم و تکریم کی اور طعام و تحائف سب کے لیے حاضر کیے۔ جب سب نے کھانے سے فارغ ہوئے تب راہب نے سب سے کہا یہ بچہ کس کا ہے؟ سبوں نے ابو طالب کی طرف اشارہ کیا۔ راہب بولا کہ مجھ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچہ یتیم ہے، ماں باپ اس کے فوت ہو گئے ہیں۔ تب ابو طالب نے کہا سچ ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، میری گود میں پرورش پائی۔ راہب بولا اے شخص، یہ بچہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، دونوں مونڈھوں کے درمیان ان کے مہر نبوت ہوگی، ابدا تم ان کی حفاظت میں رہیو اور روم اور شام کی طرف ان کو مت لے جائیو، وہاں ان کے دشمن بہت ہیں، یہودی اور گبر ان کے مار ڈالنے کو مستعد ہیں، نام و نشان لے کے ڈھونڈتے ہیں، ان کو جہاں پاویں گے مار ڈالیں گے۔ یہ کہا راہب نے اور دست مبارک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہا پکڑ کے کہ یہ سید الکونین ہیں اور بہتر تمام خلائق زمین و آسمان سے ہے۔ یہ سن کر سوداگروں نے کہا کہ آپ کو کیوں کر معلوم ہوا کہ یہ پیغمبر ہوں گے؟ اس نے کہا کہ صفت ان کی میں نے توریت میں دیکھی ہے جو علامت نبوت کی ہے، سو آپ میں پائی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیا علامت ہے؟ کہا کہ تم ان کو چھوڑ کر میرے یہاں آئے اور میں نے دیکھا تمام اشجار اور جمادات نے ان کو سجدہ کیا، اور جتنے نباتات اور حیوانات اور حجر اور درخت ہیں سب سجدہ کسی کو نہیں کرتے مگر پیغمبروں کو، اور تم یقین جانو یہ پیغمبر برک ہے۔ سب اس کے گفتگو میں تھے کہ اس میں 7 آدمی اچانک راہب کے محبت خانے کے دروازے پر آ کھڑے ہوئے۔ ان سے پوچھا تم سب کون ہو، کہاں جاؤ گے؟ بولے ہم سب روم سے آئے ہیں، بادشاہ نے ہم کو روم سے بھیجا ہے، کہتے ہیں کہ پیغمبر آخر زماں کا مکے میں خروج ہوا ہے، ہم ان کو پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے جائیں گے اور مار ڈالیں گے، ان کے دریافت کرنے کو ہم آئے ہیں۔ راہب نے کہا کہ بیہودہ رنج اٹھاتے ہو، تم ان کو نہیں مار سکو گے، خدا ان کا حافظ و ناصر ہے۔ بس راہب نے یہ بات کہہ کے ان کو مکے کی طرف بھیجا اور کہا تم چلے جاؤ، کیوں ناحق آئے ہو؟ اور ابو طالب کو کہا کہ تم اس بچے کو روم و شام کی طرف مت لے جاؤ، تم اپنے گھر چلے جاؤ، کیونکہ یہودی سب تم کو وہاں زحمت دیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو طالب لے کر پھر مکے چلے گئے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالات زندگی کے چند پہلو۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔